بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی وسعت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ڈرنا اور رونا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس قادسیہ کا کچھ مال غنیمت آیا۔ آپ اس کا جائزہ لے رہے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ تو خوشی اور سرور کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، لیکن جن لوگوں کے پاس یہ مال آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے آپس میں بغض و عداوت بھی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کسریٰ کے خزانے آئے تو ان سے حضرت عبداللہ بن ارقم زہری رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اسے بیت المال میں کیوں نہیں رکھ دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہم اسے بیت المال میں نہیں رکھیں گے بلکہ تقسیم کریں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ تو ان سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے اور خوشی و سرور کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی یہ مال دیا ہے، اس مال نے ان کے درمیان بغض و عداوت ضرور پیدا کی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کسریٰ کا تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا۔ تاج کے ساتھ کسریٰ کی زیب و زینت کا سامان بھی تھا۔ اس وقت وہاں لوگوں میں حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن ان کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت سراقہ نے دونوں کنگن اپنے ہاتھوں میں ڈالے تو ان کے کندھوں تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کنگن ان کے ہاتھوں میں دیکھے تو فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قدرت دیکھو کہ کسریٰ بن ہرمز کے دو کنگن اس وقت بنو مدلج کے ایک دیہاتی سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کریں، لیکن تو نے ان پر شفقت فرماتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ خیر والی صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا۔ اور اے اللہ، مجھے معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ انہیں کہیں سے مال ملے اور وہ اسے تیرے راستے میں اور تیرے بندوں پر خرچ کر دیں، لیکن تو نے ان پر شفقت کرتے ہوئے اور ان کے لیے زیادہ بہتر صورت اختیار کرتے ہوئے ان سے مال کو دور رکھا، اور اب میرے زمانے میں یہ مال بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ مال کا زیادہ آنا کہیں تیری طرف سے عمر کے خلاف داؤ نہ ہو، یعنی کہیں اس سے عمر کے دین اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ نہیں جانتے۔ حضرت ابو سنان دوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ان کے پاس مہاجرین اولین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے خوشبو وغیرہ رکھنے کا تھیلا یعنی جامہ دان لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ تھیلا ٹوکری یا بوری جیسا تھا۔ یہ تھیلا عراق کے ایک قلعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تھا۔ اس میں ایک انگوٹھی بھی تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بچے نے لے کر منہ میں ڈال لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر رو پڑے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان سے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی فتوحات عطا فرما رکھی ہیں اور آپ کو آپ کے دشمن پر غالب کر دیا ہے اور آپ کی آنکھیں خوشی عطا فرما کر ٹھنڈی کر دی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں پر دنیا کی فتوحات ہونے لگتی ہیں اور انہیں دنیا بہت مل جاتی ہے تو ان کے درمیان ایسی بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے جو قیامت تک چلتی رہتی ہے۔ مجھے اس کا ڈر لگ رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں کی خاطر بیٹھ جاتے، جس کی کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ان سے بات کر لیتا اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہ ہوتی تو کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو بہت سی نمازیں پڑھائیں لیکن کسی نماز کے بعد بیٹھے نہیں۔ میں نے ان کے دربان سے کہا، اے عرفہ، کیا امیر المؤمنین کو کوئی تکلیف یا بیماری ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔
امیر المومنین کو کوئی تکلیف یا بیماری نہیں ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں یرفع باہر آیا اور اس نے کہا، اے ابن عفان، اے ابن عباس، آپ دونوں اندر تشریف لے چلیں۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر گئے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مال کے بہت سے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ڈھیر پر کندھے کی ہڈی رکھی ہوئی تھی جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کاغذ کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں پر بھی لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے تمام اہل مدینہ پر نگاہ ڈالی تو تم دونوں ہی مجھے مدینہ میں سب سے بڑے خاندان والے نظر آئے ہو۔ یہ مال لے جاؤ اور آپس میں تقسیم کر لو، اور جو بچ جائے وہ واپس کر دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو لب بھر کر لینا شروع کر دیا، لیکن میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کیا کہ اگر کم پڑ گیا تو آپ ہمیں اور دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہے نا پہاڑ کا ایک ٹکڑا، یعنی ہے نا اپنے باپ عباس کا بیٹا، کہ انہی کی طرح جری، سمجھدار اور ہوشیار ہے۔ کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہیں تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کھال کھایا کرتے تھے؟ میں نے کہا تھا، اللہ کی قسم، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو یہ سب کچھ اللہ کے پاس تھا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سب کچھ دیتے تو کسی اور طرح تقسیم کرتے، جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں اس طرح نہ کرتے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اچھا کس طرح تقسیم کرتے؟ میں نے کہا، خود بھی کھاتے اور ہمیں بھی کھلاتے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے رونے لگ پڑے، جس سے ان کی پسلیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ پھر فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس خلافت سے برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ اس پر مجھے کچھ انعام ملے اور نہ میری پکڑ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، میں ان کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے چمڑے کے دسترخوان پر سونا بکھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ اور یہ سونا اپنی قوم میں تقسیم کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سونا اور مال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دور رکھا اور مجھے دے رہے ہیں۔ اب اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ مجھے یہ مال خیر کی وجہ سے دیا جا رہا ہے یا شر کی وجہ سے۔ پھر فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ مال اس وجہ سے دور نہیں رکھا کہ ان دونوں کے ساتھ شر کا ارادہ تھا، اور مجھے اس وجہ سے نہیں دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، بلکہ معاملہ برعکس معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلانے کے لیے میرے پاس ایک آدمی بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اندر سے ان کے زور سے رونے کی آواز سنی۔ میں نے گھبرا کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم، امیر المومنین کو کوئی زبردست حادثہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اتنی زور سے رو رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر ان کا کندھا پکڑ کر کہا، اے امیر المؤمنین، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، پریشان ہونے کی بہت بڑی بات ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر لے گئے۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ اوپر نیچے بہت سے تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے خطاب کی اولاد، اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رہی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو میرے دونوں ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مال دیتے، اور وہ دونوں اسے خرچ کرنے میں جو طریقہ اختیار کرتے میں بھی اسے اختیار کرتا۔ میں نے کہا، آئیں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے امہات المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے 4 ہزار اور مہاجرین کے لیے 4 ہزار اور باقی لوگوں کے لیے 2 ہزار درہم تجویز کیے، اور یوں وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا دنیا کی وسعت سے ڈرنا اور رونا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس کھانا لایا گیا تو اسے دیکھ کر فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں شہید کیا گیا، اور پھر انہیں ایسی چادر میں کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کا سر ڈھک دیا جاتا تو ان کے پیر کھل جاتے، اور اگر پیر ڈھکے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر دنیا کی ہم پر بہت وسعت ہو گئی، اور ہمیں اللہ کی طرف سے دنیا بہت زیادہ دی گئی ہے۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا گیا ہے۔ پھر رونا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکے۔
حضرت نوفل بن ایاس حضری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہمارے ہم مجلس تھے اور بڑے اچھے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گئے، ہم ان کے گھر داخل ہو گئے، پھر وہ اندر گئے اور غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اندر سے ایک پیالہ آیا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا اے ابو محمد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اس لیے میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندہ رکھا ہے اور دنیا کی وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے بہتر ہو اور ہمارے لیے اس میں خیر زیادہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے اماں جان، مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے ہلاک کر دے گا، کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے، تم اپنا مال دوسروں پر خوب خرچ کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے بعض ساتھی ایسے ہیں جو جدا ہونے کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے اور ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میری والی حدیث سنائی۔ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور آپ کے بعد اس سوال کا تو میں نے جواب دے دیا ہے، لیکن آئندہ آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔